السلام علیکم ٹو آل ویورس۔ اس ایپیسوڈ کے شروع میں دیوان کو ایک پول پر باندھ دیا جاتا ہے اور دودرگا کے سپاہی اس کی نگرانی کر رہے ہوتے ہیں۔ پھر حیوانات پانی لے کر دیوان کے پاس آتی ہیں تو دودرگا کا سپاہی انہیں روک لیتا ہے اور کہتا ہے تودکین بے نے کہا ہے کہ اس کے پاس کسی کو نہیں آنے دینا۔ اس کے بعد ہائما خاتون اسے گھور کر دیکھتی ہیں، پھر وہ سامنے سے ہٹ جاتا ہے۔ اس کے بعد ہائما خاتون دیوان کے پاس جا کر بیٹھتی ہیں اور اسے دلاسا دیتے ہوئے کہتی ہیں کون جانتا تھا کہ ہم سب کے ساتھ ایسا ہو جائے گا، لیکن اللہ سب سے بڑا ہے۔ پھر وہ اسے کہتی ہیں بانو چیچک کے بارے میں تم بالکل بھی پریشان نہ ہو کیونکہ وہ بالکل ٹھیک ہے۔ یہ سن کر دیوان خوش ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ہائما خاتون اس کو پانی پلاتی ہیں۔ اس کے بعد دیوان کہتا ہے ارطغرل بے نے بھی حلیمہ سلطان کے لیے بہت پریشانیاں اٹھائی تھی، اب مجھے سمجھ آ گیا ہے کہ پیار کے لیے سب کچھ کرنا پڑتا ہے۔ اس کے بعد ہائما خاتون اسے دلاسا دے کر وہاں سے چلی جاتی ہیں۔ دوسری طرف مہمان خانے میں سعادتین نے گمشتکین کو مارگریٹ بنانے کا فیصلہ سنا دیا تھا۔ پھر اس پر سب قبیلے کے لوگ اپنی اپنی رائے دیتے ہیں۔ اس کے بعد تغدکین کہتا ہے یہ بہت اچھی بات ہے کہ آپ نے یہ فیصلہ کیا ہے اور ہمارے قبیلے کے لیے یہ بہت اعزاز کی بات ہے کیونکہ گمشتکین بے ہمارے قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس پر گمشتکین اور دوسرے قبیلے کے سردار اس فیصلے کی حمایت کرتے ہیں۔ پھر ارطغرل کہتے ہیں امیر سعادتین اگر آپ کی اجازت ہو تو میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ پھر ارطغرل کہتے ہیں میں نے سنا تھا کہ آپ کچھ اہم مسئلے پر ہم سب سے مشورہ کرنا چاہتے ہیں، لیکن اب ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ آپ صرف اپنا حکم سنانے کے لیے یہاں پر آئے ہیں۔ اس پر وہاں بیٹھے دوسرے قبیلے کے لوگ ارطغرل کی مخالفت کرتے ہیں اور کہتے ہیں ارطغرل یہ تم کیا کہہ رہے ہو۔ اس کے بعد سعادتین سب کو چپ کرواتا ہے اور ارطغرل سے مخاطب ہوتے ہوئے کہتا ہے کہ بہادر جوان تم کس بارے میں بات کر رہے ہو۔ اس پر ارطغرل کہتے ہیں یہاں پر آپ ایسے ہی غلطی کر رہے ہیں جب آپ نے نویان کو بچا کر کی تھی، جبکہ گندوک بے اس کو سزا دینے والے تھے۔ اس کے علاوہ کچھ اور قبیلے کے سردار بھی یہاں پر موجود نہیں ہیں تاکہ وہ اپنا فیصلہ بھی آپ کے سامنے رکھ سکیں۔ اس پر کچھ دوسرے قبیلے کے سردار بھی ارطغرل کی بات پر رضامند ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ارطغرل کہتے ہیں یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں یہاں پر کچھ ایسا ہونے سے روکوں جس کے بعد کل کو ہمیں پریشانی کا سامنا اٹھانا پڑے۔ جس کے بعد گمشتکین کو غصہ آ جاتا ہے اور وہ ارطغرل سے کہتا ہے ارطغرل تمہاری گستاخی ہمارے غصے کو آزما رہی ہے۔ جس کے بعد سعادتین چالاکی سے کہتا ہے ہم ارطغرل کے اعتراض کی قدر کرتے ہیں تاکہ ہم اپنی غلطیوں کو سدھار سکیں۔ اس کے بعد سعادتین گندوک سے پوچھتا ہے تمہارا کیا خیال ہے اس بارے میں۔ پھر گندوک کہتا ہے امیر حضرت مجھے آپ کی نیت پر کوئی شک نہیں ہے اور آپ یقیناً ہم سب کی بہتری چاہتے ہیں، لیکن ہماری والدہ نے ہمیں یہاں پر ایک ہی شرط پر بھیجا تھا تاکہ ہم آپس میں اختلاف نہ کر سکیں، اور کئی قبیلہ کوئی بھی ایسی شرط منظور نہیں کرے گا جس پر ہم دونوں بھائیوں کی رضامندی نہ ہو۔ جس پر سعادتین کوبیک ان کا شکریہ ادا کرتا ہے اور کہتا ہے میں جلد ہی کئی قبیلے میں آؤں گا اور ہائما خاتون سے ملاقات کر کے ان کا حتمی فیصلہ سنوں گا۔ دوسری طرف کئی قبیلے میں صبح کے وقت ہائما خاتون کہتی ہیں اچھا تو ان کا مقصد گمشتکین کو مارگریٹ بنانا تھا۔ اس پر ارطغرل کہتے ہیں وہ گمشتکین کو تمام قبیلوں کا انچارج بنانا چاہتے ہیں۔ سنگورتکین کہتا ہے گمشتکین ابھی بھی مہمان خانے میں موجود ہے اور وہ مل کر ہمارے بارے میں فیصلے کر رہے ہیں۔ ارطغرل کہتے ہیں بھائی آپ پریشان نہ ہو، میں ایسا ہونے نہیں دوں گا، میں ان کا یہ کھیل ختم کر دوں گا۔ پھر ہائما خاتون ارطغرل سے کہتی ہیں بیٹا تم کیا کرو گے؟ ارطغرل کہتے ہیں میں گندوک اور تغدکین کو کارا کیلر کے مقام پر لے جاؤں گا اور وہ اپنی آنکھوں سے خود حقیقت دیکھ لیں گے۔ دوسری طرف آیتلون تغدکین سے کہتی ہیں تم دودرگا قبیلے کے سردار ہو اور گمشتکین بھی نئی حکومت کے سردار بن چکے ہیں، تو اس طرح سے ہمارا قبیلہ بہت طاقتور ہو جائے گا۔ تغدکین کہتا ہے آپ صحیح کہہ رہی ہیں، اب ہمارا قبیلہ اچھے دن کے انتظار میں ہے اور اب ہمارے قبیلے کی ہر چیز کی قدر کی جائے گی۔ پھر وہ گنجگل سے کہتا ہے باہر کے آنے سے پہلے کام والی جگہ کو دوبارہ سے ٹھیک کر دو، اب بازار کی تمام چیزیں اب میں خود دیکھوں گا۔ یہ کہہ کر تغدکین وہاں سے چلا جاتا ہے۔ تغدکین کے جانے کے بعد آیتلون گنجگل سے کہتی ہے اب مجھے وہ کام ختم کرنا ہوگا جو کہ میں نے شروع کیا تھا۔ اس کے بعد آیتلون کھڑی ہوتی ہے اور جا کر اپنی تلوار ہاتھ میں لے لیتی ہے۔ اس پر گنجگل کہتی ہے میں آپ کو وہاں پر اکیلے جانے نہیں دے سکتی۔ آیتلون کہتی ہے میں تمہیں اس کام کا حصہ نہیں بنانا چاہتی، اس لیے بہتر یہی ہوگا کہ میں وہاں پر اکیلی جاؤں، اور بانو چیچک تو زخمی ہیں اس لیے میں ان دونوں کو آسانی سے سنبھال سکتی ہوں اور تم بالکل بھی پریشان نہ ہو۔ دوسری طرف ٹریننگ ایریا میں گندوک ایک سپاہی کے ساتھ پریکٹس کر رہا ہوتا ہے۔ اسی دوران ارطغرل وہاں آتے ہیں اور گندوک سے کہتے ہیں بھائی میں آپ سے کچھ ضروری باتیں کرنا چاہتا ہوں، آپ میرے ساتھ خیمے میں چلیں۔ اس کے بعد وہ دونوں خیمے کی طرف چل پڑتے ہیں۔
اس کے بعد سعادتدین کا ایک سپاہی وہاں پہنچتا ہے اور گندگدو کو بتاتا ہے امیر سعادتدین کوبیک آپ کا مہمان خانے میں انتظار کر رہے ہیں۔ پھر گندگدو سپاہی سے کہتا ہے ٹھیک ہے میں آتا ہوں۔ پھر گندگدو ارطغرل سے کہتا ہے بھائی مجھے ابھی جانا ہوگا، وہ میرا مہمان خانے میں انتظار کر رہے ہیں، اس کے بعد میں تم سے بات کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلا جاتا ہے۔ دوسری طرف آیترن اپنی تلوار لے کر قبیلے سے نکل جاتی ہے۔ دوسری طرف ارطغرل اور ان کے ساتھی ارتغبے کے پاس موجود ہوتے ہیں۔ ارطغرل کہتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ دوسرے قبیلے کے سرداروں نے اپنی قسمت گمشتکین کے رحم و کرم پر چھوڑ دی ہے اور گمشتکین اپنی بیٹی اور بہن کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کرے گا۔ ارتغبے کہتے ہیں سعادتدین کوبیک بھی کوئی بہت بڑا کھیل کھیل رہا ہے۔ ارطغرل کہتے ہیں میں جانتا ہوں، اس نے سلطان علاء الدین کے محل میں اپنا جال بچھا دیا ہے اور وہ گمشتکین کو مارگریف بنا کر سلطان علاء الدین کے خلاف بہت بڑا منصوبہ بنا رہا ہے تاکہ وہ ضرورت پڑنے پر تمام قبیلوں کو سلطان علاء الدین کے خلاف استعمال کر سکیں، لیکن یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان کے سارے منصوبوں کو ناکام کریں۔ اتنے میں چھوٹا بچہ ترالی وہاں آتا ہے اور بتاتا ہے آیترن قبیلے سے نکل چکی ہیں۔ پھر ارطغرل ترگت سے کہتے ہیں فوراً کرکٹ سے کہو کہ وہ فوراً تودکین کو جا کر کہے کہ ہم نے بانو چچک کو قبیلے کے باہر دیکھا ہے، وہ یقیناً سپاہیوں کے ساتھ اس کے پیچھے ضرور جائے گا۔ پھر ارطغرل ترالی سے کہتے ہیں فوراً سیلجان خاتون کے پاس جاؤ اور ان سے کہو آیترن قبیلے سے نکل چکی ہیں۔ دوسری طرف تودکین اپنے سپاہیوں کے ساتھ بازار میں گھوم پھر رہا ہوتا ہے اور دکانداروں سے بات چیت کرتا ہے اور ان سے پوچھتا ہے آپ لوگوں کا کوئی مسئلہ تو نہیں ہے؟ اتنے میں کائی قبیلے کا سپاہی گونکت تودکین سے آ کر کہتا ہے میں نے بانو چچک کو دریا کے پاس جاتے ہوئے دیکھا ہے، وہ گھوڑے پر تھی اور میں پیدل، اس لیے میں اس کا پیچھا نہ کر سکا۔ دوسری طرف ترالی سیلجان کے پاس جاتا ہے اور اسے بتاتا ہے آیترن قبیلے سے نکل چکی ہے۔ اس کے بعد سیلجان بھی اپنا خنجر اٹھاتی ہے اور نکل پڑتی ہے۔ دوسری طرف تودکین بھی اپنے سپاہیوں کے ساتھ بانو چچک کی تلاش میں قبیلے سے نکل آتا ہے۔ اسی دوران ارطغرل وہاں آ جاتے ہیں۔ تودکین ارطغرل کو دیکھ کر کہتا ہے ارطغرل بے تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ کیا تم ابھی بھی اس قاتل بانو چچک کو بچانے کے لیے یہاں آئے ہو؟ ارطغرل کہتے ہیں یقیناً تم اپنے قبیلے سے بہت زیادہ پیار کرتے ہو، اس لیے تمہارے اندر موجود جنگی گھوڑے تمہارے غصے کی وجہ سے اندھے ہو چکے ہیں۔ اس پر تودکین کہتا ہے اپنے الفاظ پر غور کرو ارطغرل بے، تمہاری باتوں کو سن کر اب میرا صبر جواب دے رہا ہے۔ ارطغرل کہتے ہیں تمہیں یاد ہے نویان نے تمہیں کیسے مصیبت میں ڈال دیا تھا، لیکن اب تم اس سے بھی بڑی مصیبت میں گر چکے ہو۔ میں یہاں تمہیں بانو چچک کے پاس لے جانے آیا ہوں اور میں تمہیں دکھاؤں گا کہ انہوں نے تمہیں کس مصیبت میں پھنسا دیا ہے۔ دوسری طرف سیلجان کارا کیلر کے مقام پر پہنچ جاتی ہے اور سنگرتکین بھی اس کی حفاظت کے لیے اس کے پیچھے آ رہا ہوتا ہے اور ارطغرل بھی تودکین کو اسی جگہ پر لے آتے ہیں جہاں سیلجان اور بانو چچک نے ملاقات کرنی تھی۔ پھر وہ دونوں جھاڑیوں کے پیچھے چھپ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ کچھ دیر انتظار کے بعد بانو چچک وہاں پہنچتی ہے۔ تودکین اسے وہاں دیکھتے ہی غصے سے اٹھنے لگتا ہے، لیکن ارطغرل اسے روک لیتے ہیں اور کہتے ہیں صبر کرو تودکین، جلد ہی تمہیں سچ کا پتہ چل جائے گا۔ اتنے میں سیلجان بانو چچک کے پاس پہنچتی ہے اور اس سے خیریت معلوم کرتی ہے اور کچھ دیر بعد آیترن بھی وہاں پہنچ جاتی ہے اور زور سے سیلجان کو آواز دیتی ہے۔ بانو چچک اس سے پوچھتی ہے تم یہاں پر کیسے پہنچ گئی؟ آیترن کہتی ہے وہ ثبوت فوراً سے مجھے دے دو۔ پھر سیلجان زور سے کہتی ہے ہم ثابت کر دیں گے کہ تم نے دورو خاتون اور کرکٹ بے کا قتل کیا ہے اور آج کے بعد ہمیں تم سے اور تمہارے بھائی سے کوئی قسم کا ڈر نہیں ہے۔ اس کے بعد بانو چچک اپنے بوٹ سے ایک چھوٹی سی تھیلی نکالتی ہے اور کہتی ہے کیا تمہیں یہ ثبوت چاہیے؟ اچھا ٹھیک ہے، پھر آؤ میرے پاس اور یہ لے جاؤ، لیکن اس سے پہلے تمہارے لیے بہتر یہ ہے کہ تم ہمیں مار دو۔ آیترن کہتی ہے تم لوگ کبھی بھی ثابت نہیں کر پاؤ گی کہ میں نے ان دونوں کو مارا تھا۔ یہ کہہ کر وہ اپنی تلوار نکال لیتی ہے۔ دوسری طرف گندگدو ارتغبے کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے جب میں مہمان خانے میں جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا تو میرے بازو میں شدید درد شروع ہو گیا۔ یہ درد مجھے کافی عرصے سے ہے، لیکن میں نے اس بارے میں کسی سے ذکر نہیں کیا اور میں نے اسے کبھی سنجیدہ نہیں لیا، لیکن یہ اب بہت بڑھ چکا ہے۔ ارتغبے کہتے ہیں آپ کو شدید آرام کی ضرورت ہے اور اس درد کو آپ بالکل بھی ہلکا نہ لیں۔ جب آپ مہمان خانے سے واپس آئیں تو میرے پاس ضرور آنا۔ دوسری طرف تودکین کی آنکھیں کھل جاتی ہیں اور اسے حقیقت کا سب پتہ چل جاتا ہے۔ ارطغرل کہتے ہیں اب تم نے اپنی آنکھوں سے اپنی والدہ اور والد کے قاتل کو دیکھ لیا ہے، لیکن یہ ابھی کافی نہیں ہے کیونکہ اس سب کے پیچھے گمشتکین کا ہاتھ ہے۔ دوسری طرف سیلجان اور بانو چچک بھی اپنی تلواریں نکال لیتی ہیں
और दूसरी तरफ सुंगुर्तकीन भी उनकी हिफाजत के लिए अपना तीर निकाल लेता है। इसके बाद आयतुन उन पर हमला कर देती है और कहती है, मैं तुम दोनों को मार डालूंगी। इसके बाद गुंदुकदू सादतिन कुबैक के पास पहुंचता है। सादतिन उसे बैठने को कहता है। फिर गुमुस्तकीन पूछता है, खैर है गुंदुकदू, तुमने ये बाजू क्यों बांधा हुआ है? गुंदुकदू कहता है, कुछ नहीं, बस थोड़ा सा जख्म है। सादतिन कहता है, अगर तुम कहते हो तो मैं तुम्हारे लिए कोनिया से एक हकीम भेज सकता हूँ। इस पर गुंदुकदू मना करता है और उसका शुक्रिया अदा करता है। इसके बाद सादतिन कहता है, 10 साल से सुल्तान ने हम पर हुकूमत की है, लेकिन इन 10 सालों में मैंने पहली दफ़ा इतना आराम महसूस किया है और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि हमारी तिजारत के अहम रास्ते महफूज हाथों में हैं और अब वक्त आ गया है कि रियासत के कुछ अहम मामले तुम्हें बताए जाएं। इसके बाद सादतिन एक नक्शा उठाकर गुंदुकदू के सामने रख देता है। दूसरी तरफ औरतों में जंग जारी होती है। लड़ाई के दौरान सैलजान बानो चिजक से कहती है, तुम यहाँ से चली जाओ क्योंकि तुम पहले ही बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हो। जाते हुए बानो चिजक सैलजान से कहती है, आप अर्तुगरुल को बताना कि सबूत मेरे पास से आकर ले जाएं और उन्हें पता है कि मैं कहाँ हूँ। ये कहकर बानो चिजक वहाँ से चली जाती है। इसके बाद सैलजान और आयतुन के बीच लड़ाई जारी होती है। इसी दौरान सैलजान आयतुन को ज़ख्मी करके वहाँ से भाग जाती है और आयतुन भी उसका पीछा करती है। दूसरी तरफ सादतिन कुबैक गुंदुकदू को नक्शा दिखाते हुए कहता है, ये हमारे तुर्क कबीलों का नक्शा है और इसमें से ज़्यादातर कबीले मंगोलों के साथ लड़ रहे हैं और उन सबको बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और यही वजह है कि मैंने गुमुस्तकीन को मारग्रेब बनाया है ताकि हम कबीलों के बारे में अहम फैसले कर सकें और रियासत को महफूज बना सकें। और इसलिए मैं चाहता हूँ कि इस मामले में कई कबीला मेरा साथ दे। दूसरी तरफ आयतुन सैलजान के पीछे भाग रही होती है, लेकिन रास्ते में आयतुन का पाँव फिसल जाता है और वो वहीं गिर जाती है और सैलजान वहाँ से भागने में कामयाब हो जाती है। इसके बाद आयतुन वहीं बैठकर अपने ज़ख्मी बाजू को देख रही होती है और इस तरह ये एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और मज़ीद एपिसोड्स देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।